بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہی تفسیر کا سلسلہ گزشتہ کڑی سے جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ بات ہوئی تھی کہ علم کے 3 ذریعے ہیں، حواس خمسہ، عقل اور وحی۔ آج وحی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقدس وحی نازل ہوئی، اور یہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب پہ بھی یہ وحی نازل ہوتی رہی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی ایک گھنٹی کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، جیسے گھنٹی بولتی رہتی ہے تو اسی طرح مجھ پہ کو بھی جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گھنٹی بج رہی ہو۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جس طرح سے یہ گھنٹی بجتی ہے تو اس کا ایک تسلسل جاری رہتا ہے، تو یہ بات پتہ لگانا، یہ معلوم کرنا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گھنٹی کی آواز جب جاری رہتی ہے اس میں تسلسل رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں۔ کچھ ایسی ہی مثال وحی کی ہے کہ جس وقت کلام الہی اتر رہا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے تو اس میں جو کچھ پیغام ہوتا ہے وہ میرے یاد ہو جایا کرتا تھا، یعنی اللہ کے نبی کے وہ کلام جو اتر رہا ہوتا تھا وہ یاد ہو جایا کرتا تھا وحی نازل ہونے کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، جو اللہ کے نبی کے آس پاس ہوا کرتے تھے ان کو بھی وحی نازل ہوتے وقت آواز سنائی دیا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے کے ارد گرد شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے سخت جو وحی نازل ہونے کا طریقہ وہ یہی تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی یہی سب سے بھاری مجھ پر پڑتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آپ کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا تو ایسا بوجھ ہوا میری ران پر کہ بس میری ران ٹوٹ ہی گئی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک سواری پر سوار تھے کہ اچانک سے وحی نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی تو اس کے وزن اور بوجھ کی وجہ سے وہ سواری بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی پر کتنا وزن ہوتا ہوگا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی پر سردی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ کوئی کھجور کی زرد ٹہنی ہوتی ہے، بالکل اللہ کے نبی کا ایسا کلر رنگ ہو جایا کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ اس طرح سے ٹپکتے تھے جیسے موتی بکھر رہے ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حالت ہو جایا کرتی تھی وحی کے وقت میں جب وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسرا طریقہ وحی کا یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی ظاہر ہوئے، ایک مرتبہ تو معراج کے وقت، اور ایک مرتبہ خود اللہ کے نبی نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس وقت۔ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں اور ان پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ایک سند ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں مقام اعجاز میں مکہ مکرمہ کے زمانے میں اس وقت اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں دیکھے، لیکن یہ سند ضعیف ہے، یہ مشکوک ہے۔ تو عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ اور بھی طریقے تھے وحی نازل ہونے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ تھا جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے یہ بہت آسان وحی نازل ہونے کا طریقہ تھا، یعنی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بذات خود ہم کلامی کی اپنے رب ذوالجلال سے
معراج کے وقت میں بیداری کی حالت میں، اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواب کی حالت میں بھی اللہ کے نبی نے بات کی ہے۔ تو یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے دل پر باتیں اتار دی جاتی تھی، القاء کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا، یعنی وحی کے مختلف طریقے تھے۔ کبھی فرشتہ خود دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن وحی نازل ہوتی رہتی تھی، کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کبھی فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی پر وحی کے مختلف طریقے اور سلسلے تھے جس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ وحی کیسے اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، کیسی حالت اللہ کے نبی کی ہو جایا کرتی تھی۔ کل ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پر بات کریں گے، اور سورہ فاتحہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔